حادثے کے میدان جنگ میں ایک آدمی نے شراب پی لی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے ان کو خبر ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ ایک کمانڈر نے کہا، سپہ سالار میدان جنگ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، دلیر اور بہادر آدمی ہے، اسے چھوڑ دیجئے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا یا تو کسی کو مارے گا یا خود شہید ہو جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں ہی منہ نہ موڑ جائیں، لے جاؤ اسے اور زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر اسے زنجیروں میں جکڑ کر خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ خوب گرم ہے۔ وہ بے بسی اور لاچارگی سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور اونچی آواز میں پکارنے لگتا ہے، ہائے، کوئی میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، مجھے کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہ مسلسل آہ و بکا کرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی دوسرے خیمے کے اندر موجود تھیں۔ زنجیروں میں جکڑے اس قیدی نے دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پکار کر کہا، اے سعد کی بیوی، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کریں، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی پردے میں رہتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے گناہ کیا ہے اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے، میں کیسے رہا کر سکتی ہوں؟ قیدی کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر زندہ رہا تو خود آ کے زنجیریں پہن لوں گا، خدا را مجھے رہا کر دیں، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے، کافر حملوں پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ قیدی کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی زنجیروں کو کھول دیا۔ قیدی نے اپنی ذرا بھی نہیں پہنی، ننگے جسم ہی کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے۔ وہ ایک بلند جگہ سے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درم برہم ہے، لیکن اچانک ایک تنہا آدمی آتا ہے اور کافروں کی صفوں کو الٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ مجاہد جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور کفار کے خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے، جس طرف مڑتا ہے کافر کٹ کٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس شاہ سوار نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ نے مومنوں کو کفار پر فتح عطا فرما دی۔ کمانڈر نیچے اتر کر اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا، وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا؟ سب نے تلاش کیا مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ اتنے میں خیمے سے سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی آواز دیتی ہیں، اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ پلٹے اور کہنے لگے، کیا کہتی ہو؟ بیوی کہنے لگی، صحیح کہتی ہوں، یہ وہ قیدی ہے جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا۔
اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا، اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا تو کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں وہ شخصیت کون تھی جنہوں نے تنہا مسلمانوں کو فتح دلا دی؟ وہ شخصیت مشہور جنگجو صحابی حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ تھے۔ عزیزان محترم، توبہ و استغفار میں دیر مت کریں۔ کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو زمین پر لے آئے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔